السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 48 سے ہم آج کا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو کچھ مضامین ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مختصر تفسیر جو ہے آج کے سبق میں بیان ہوگی، تو ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر جو ہے دونوں ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ انا بے شک ہم نے، قد اوحی الینا تحقیق وحی کی گئی ہماری طرف سے، بے شک ہم یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی، انا بے شک قد تحقیق اوحی الینا ہماری طرف وحی کی گئی، ان العذاب بے شک عذاب جو ہے اللہ اس آدمی پر ہوگا، من کذب جس نے جھٹلایا، وتولا اور جس نے منہ پھیرا۔ بے شک وحی کی گئی ہے ہماری طرف کہ بے شک عذاب اس پر ہے کہ جس نے جھٹلایا اور جس نے منہ پھیرا۔ تو اب اس آیت کی تفسیر یہ ہے، توحید و رسالت اور بنی اسرائیل کو اپنے ظلم و ستم اور غلامی سے آزادی کی دعوت کے ساتھ ہی خوشخبری بھی سنائی کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا سلامت رہے گا۔ بھئی جو شخص ہدایت کی پیروی کرے گا وہ سلامت رہے گا، اور اس آیت میں ڈرانے کا فریضہ سر انجام دیا کہ ہمیں وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ جو جھٹلائے گا اور منہ پھیرے گا اس پر اللہ رب العزت کا عذاب ہوگا۔ تو آگے فرمایا قالا تو اس نے کہا، فمن ربکما یا موسیٰ، کس نے؟ فرعون نے کہا کہ تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ قالا تو اس نے کہا، فمن ربکما تم دونوں کا رب کون ہے؟ کس کا رب؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب کون ہے؟ یا موسیٰ اے موسیٰ۔ قالا تو آگے سے جواب دیا، ربنا ہمارا رب، الذی وہ ہے، آتا کل شیء جس نے ہر چیز کو، آتا دیا، کل شیء ہر چیز کو، خلقہ اس کی شکل و صورت۔ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت دی، ثم ہدا پھر راستہ دکھایا، پھر اس نے کیا دکھایا؟ راستہ دکھایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ شاید ڈرتے مارے کچھ نہ کچھ بات کریں گے، لیکن اور یہ بھی مقصد تھا کہ یہ مجھے جھٹلائیں گے اور میں ان کو سزا دوں گا۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو پھر اس نے کہا، فما بال القرون الاولی، تو اس نے کہا تو پہلے زمانوں کے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ پہلے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ پہلے زمانے کے جو لوگ ہیں اگر یہ بات ہے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اب یہ بات کیوں کی؟ اس کی 3 وجہ ہو سکتی ہے۔ پہلی بات کہ موسیٰ کے جواب میں سب کا حال موجود ہے۔ عبد القادر صاحب لکھتے ہیں کہ فرعون شاید دوہریا مزاج تھا، آدمیوں کی پیدائش کو سمجھتا تھا، جیسے برسات کا سبزہ نہ اول کسی نے پیدا کیا، آپ ہی پیدا ہو گیا، نہ آخر باقی رہا گل سڑ کر مٹی۔ تو جب سنا کہ سب کے سر پر ایک رب ہے تو تب یہ پوچھا کہ اگلی خلقت کہاں گئی؟ بتایا ان کا حساب لکھا ہوا موجود ہے کہ ایک ایک آدمی پھر حاضر ہوگا۔ دوسری وجہ یہ پوچھنے کی پہلے زمانوں کے لوگوں کا حال کیا حال ہے، یہ ہو سکتی ہے وہ کہلوانا چاہتا تھا کہ جو لوگ سینکڑوں برس پہلے جو اور بتوں کو سمجھتے رہے، یعنی کہ بتوں کو رب سمجھتے رہے، ان کا کیا حال ہوگا۔ تو تیسری بات وہ اعتراض کرنا چاہتا تھا کہ انبیاء تو عالم الغیب ہوتے ہیں، تو آپ کو تو کئی باتوں کا نہیں لگا۔ بھی پہلی کئی باتیں اس نے شاید پوچھی ہوں گی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی میں وحی کا منتظر ہوں، اس لیے فرمایا اس نے کہا فما بال القرون الاولی، اس نے کہا پہلے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہے۔ قالا تو انبیاء کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب انبیاء سے کوئی ایسے سوال ہوتا ہے نا کہ علم غیب کے بارے میں بتا دیں، تو پھر
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب سوال کیے جاتے تھے تو اللہ کہتے تھے کہ کہہ دو، قل کہہ دیجئے کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، کہ نہ میرے پاس اللہ کے خزانے اور نہ میں علم غیب جانتا ہوں۔ تو یہ جواب میں ایسے ہوتا ہے۔ تو علم کی جو نسبت ہے وہ کس کی طرف؟ اللہ رب العزت کی طرف۔ قال فرمایا علمھا، اس اللہ کا علم جو ہے عند ربی، یعنی اس بات کا علم، قال کہا علمھا، اس بات کا علم، عند ربی، میرے رب کے ہاں، فی کتاب، ایک کتاب میں ہے، لا یضل، نہیں بھٹکا ربی میرا رب، ولا ینسا، نہ وہ بھولا ہے۔ بھی میرے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا ہے یا پہلی بستیوں کا کیا حال ہوگا یا کیا صورتحال بنی ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سب کے بارے میں اپنے پاس خبریں رکھی ہیں، جب وہ چاہتا ہے تو اس بات کی وہ خبر دے دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے۔ تو آگے فرمایا الذی، وہ ذات، پھر آگے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، الذی، وہ ذات، جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے اس میں راستے جاری کیے، وسلک لکم، اور جاری کیے، لکم تمہارے لیے، فیہا، اس زمین میں، سبلا، راستے، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، فاخرجنا بہ ازواجا، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی مختلف، یعنی کہ کئی قسمیں مختلف نباتات سے نکالی، فاخرجنا بہ ازواجا من نبات شتى، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی قسمیں مختلف نباتات سے نکالی، کلو، کھاؤ، ورعو، اور اپنے چوپاؤں کو چراؤ، انعامکم، کلو، کھاؤ، ورعو، انعامکم، اور اپنے چوپاؤں کو چراؤ، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں عقلوں والوں کے لیے، لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس بات میں کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ عقل والوں کے لیے۔ جب اس نے کہا کہ رب کون ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے لائنیں لگا دی کہ رب کون ہے، پھر پوری تفصیل بیان کی کہ اللہ کون ہوتا ہے۔ جب اس نے یہ سوال کیا کہ فلاں چیز کے بارے میں، تو اللہ کی اتنی زیادہ بڑائی کر دی کہ ساری کی ساری چیزوں کی نسبت جو ہے، علم کی نسبت بھی اور چیزوں کی تخلیق کی نسبت بھی کس کی طرف تھی؟ اللہ کی طرف، اور یہی حق تھا، اس کے علاوہ اور اس کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ یہ کام موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے کیا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، منہا، اسی سے، کسی سے؟ اسی مٹی سے، منہا، ہم نے یعنی کہ تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں لٹائیں گے، ومنہا نخرجکم، اور اسی سے تمہیں باہر نکالیں گے، تارتن اخری، ایک اور بار، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخری، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں لٹائیں گے، اور اسی سے تمہیں ایک اور بار نکالیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے، بعض لوگ کچھ روایات کی بنا پر دفن کرتے وقت مٹی ڈالتے ہوئے پہلی مٹھی پہ پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، دوسری میں وفیہا نعیدکم، اور تیسری میں ومنہا نخرجکم تارتن اخری۔ پڑھنے کا ذکر ہے، مگر وہ ساری روایتیں جن میں یہ ذکر ہے نا وہ ضعیف ہیں۔ البتہ آیت پڑھے بغیر 3 مرتبہ مٹی ڈالنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آقا سے ثابت ہے، جیسے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1565 ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ ثم اتى قبر المیت فحث علیہ من قبل رأسہ 3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی، پھر میت کی قبر پر آئے اور اس کے سر کی طرف مٹی کی 3 مٹھیاں ڈالی۔ کس نے؟ امام کائنات، ایک نہیں 3 مٹھیاں۔ تو یہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ عَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، بلا شبہ یقیناً ہم نے
اسے اپنی نشانیاں سب کی سب دکھلائیں، بس اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ والا قد بتا تحقیق ارینہ ہم نے دکھائیں آیاتنا اپنی نشانیاں کلہا سب کی سب، فکذب اس نے جھٹلایا، وابا اور اس نے کیا کر دیا؟ انکار کیا۔ ساری نشانیاں پوری کی اس نے۔ کیا مطلب ہے؟ جتنے بھی یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے معجزات اس کے سامنے پیش کیے، اس کے باوجود وہ جھٹلاتا رہا اور اس نے انکار کیا۔ قالا تو کہا گیا، اجئتنا کہا گیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے، لتخرجنا من ارضنا تاکہ تو نکالے ہم کو، من ارضنا ہماری زمین سے، بسحر کا اپنے جادو کے ذریعے سے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام۔ کیا فرمایا؟ قال فرمایا اجئتنا کہ تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے، لتخرجنا تاکہ تو نکالے، من ارضنا ہماری زمین سے، بسحر کا اپنے جادو کے ساتھ، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام۔ یعنی کہ جب یہ لوگ بے بس ہوتے ہیں پھر الزام بازی شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ لوگ بے بس ہوتے ہیں تو الزام بازی شروع کر دیتے ہیں، پھر الزام لگاتے ہیں۔ یہ اچھا بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ تو حق دیکھنے کے بعد، سب کچھ دیکھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں، سورۃ الشعراء میں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی معجزات تھے سارے کے سارے فرعون نے دیکھے، اور اس کے بعد پھر اس نے جھٹلا دیا۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ہم اگلے سبق میں بیان کرتے ہیں۔